ظاہر سی بات ہے جس بنیاد میں پختگی ہو اور جس کی بنیاد اپنے بڑوں کے مشوروں کے ساتھ ان کی سرپرستی میں رکھی گئی ہو، اس کے اوپر آپ جتنی بھی تعمیر کرتے جائیں وہ تعمیر پختہ ہوگی، مضبوط ہوگی۔ اگر بنیاد میں اینٹیں مضبوط نہ ہو، ایک چھوٹے تصور کے ساتھ 2-4 اینٹیں رکھی جائیں تو اس میں کنکریٹ کی شیٹ یا اس کی چھت بھی نہیں پڑ سکتی، اس میں پتوں ہی کا سائبان ہوگا۔ لیکن جس بنیاد کو ایک عظیم تصور کے ساتھ رکھا جائے گا، جیسے 10 منزلہ عمارت بنانی ہو، 20 منزلہ عمارت بنانی ہو، تو اس کی زمین میں جتنے پتھر لگیں گے اور جتنی وہ مضبوط رکھی جائے گی بنیاد، تو اس کے اوپر اب جتنی تعمیر کرتے جائیں اس کا فرق نہیں محسوس ہوتا۔ کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ ہمارے وہ بڑے آپ کے جو آج آپ کی سرپرستی کر رہے ہیں، ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ بھٹکل میں جیسے کچھ میگزین شروع ہوئی، کچھ مجلے شروع ہوئے اور اسی میں ایک مجلے کا اضافہ ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ مجلہ بچوں کے ادب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یا یہ بچے یا یہ نوجوان جس عظیم تصور کے ساتھ اس مجلے کو شروع کیے ہوئے تھے، اسی وقت ان کی فہرست پھول کی ایسی لگتی تھی کہ یہ ایک مجلہ نہیں بلکہ ایک کارواں ہے، ایک تحریک ہے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے اس کا دوسرا شمارہ ہاتھ میں آنے کے بعد میں نے آپ کے بڑوں کو ایک خط لکھا تھا، شاید ان کی فائل میں محفوظ ہو یا نہ ہو، اس میں مولانا عبداللہ صاحب کو اور مولانا الیاس صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے ایک مختصراً ایک صفحے کی میں نے تحریر ان کو بھیجی تھی کہ میرے نزدیک ایک پھول کا مجلہ نہیں، ایک تحریک ہے جو بہت آگے چلے گی اور اس کے اثرات دور رس ہوں گے، اور یہ بھٹکل ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس کی خوشبو پھیلے گی۔ جب ادارہ ادب اطفال قائم ہوا، شروع ہوا، اور شروع ہونے کے بعد اس کی مختلف شاخیں آئیں، مختلف پروگرامز آئے، کبھی تجارتی ناحیے سے بچوں کی تجارت سامنے آئی، کبھی چھوٹے چھوٹے مقابلے تکبیر کے، اذان کے وغیرہ وغیرہ سامنے آئے، اور ننھے علی کو جب میں نے سنا تو دنگ رہ گیا کہ واقعتاً یہ ننھا علی اور اس کی دور بیانی ماشاءاللہ اور سبحان اللہ، اور مختلف قسم کی جو نشاطات آئے۔ تو ایک دن میں بیٹھا تھا، جمعہ کا دن تھا، میں کبھی فارغ رہتا ہوں تو قلم اٹھاتا ہوں، وہ تحریر جو میں نے مولانا عبداللہ کو بھیجی تھی شروع میں، وہ میں نے سامنے دیکھی اور میں نے کہا کہ اسی تحریر کی ذرا تشریح کروں، جو میں نے ایک متن لکھا تھا اس کی تشریح کروں، تو اسی کو دیکھ کر میں نے کوشش کی کہ ادارہ ادب اطفال اور پور کا تعارف تیار ہو، تو تقریباً 15 16 17 صفحات پر وہ مکمل ایک چھوٹا سا تعارف ہو گیا، اور ماشاءاللہ وہی خط سامنے رکھ کر میں نے اس کی تشریح کی کس طرح سے یہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور کوئی عجب نہیں کہ پر اس تحریر کو سامنے رکھ کر شاید مجھے 5-10 سال کے بعد ایک روداد چمن کی طرح سے 200-300 صفحات پر کچھ تحریر کرنا پڑے گا، اگر اللہ کو مقدر ہو تو کام بھی پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم تو رہتے ہیں وہاں پر، کام کرنے والے یہ احباب، یہ حضرات ہیں، اور دنیا میں جو چیز کام کرتی ہے اور کام کرواتی ہے وہ ہے ہمت افزائی اور انکریج، کسی کی ہمت کو بڑھانا۔
دیکھیے بچے نے کچھ کام کیا، بچہ ہوتا ہے، بچہ جب کام کرے تو ممکن ہے وہ اگر 10 کام کرے گا 3-4 کاموں میں غلطیاں ہوں، تو ہمیشہ جو تعمیری سوچ، تعمیری ذہن اور دماغ رکھتا ہے وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ اس کی اچھائیاں کیا ہیں، اس کی اچھائیاں کیا ہیں۔ تو 1 2 3 4 5 6 7 اچھائیوں کو لکھ کر وہ کہے کہ آپ میں اتنی اچھائیاں ہیں۔ جب آپ اس کی اچھائیوں کو بیان کریں گے اور پھر بعد میں کسی ملاقات پر آپ اس کی کسی غلطی پر نشاندہی کریں گے یا خود ہی وہ سمجھ جائے گا یا کوئی اور اس کو نشاندہی اس کی کرے گا تو اس کی اصلاح ہوگی، اگلی بار اس کی 3 غلطیاں بھی درست ہو جائیں گی اور ایک اچھا انسان بنے گا۔ آپ حضرات جو ماشاءاللہ کاروان ادب اطفال، کاروان اطفال کے نام سے جو آپ نے اپنی تنظیم بنائی، پھر اس کے بعد اپنی ایک کمیٹی تشکیل دی، پھر اس کے بعد اپنا ایک امیر منتخب کیا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے سوچا ہمارا کوئی آفس ہو تو اس میں اپنا ایک چھوٹا سا آفس بنایا، پھر اس کے بعد آفس میں بھی اپنا ہی پیسہ لگایا، پھر اس کے بعد اب اس میں کمپیوٹر بھی اپنا ہی لائیں گے۔ عجیب و غریب آپ حضرات میں، آپ بچوں میں جو ایک چیز پیدا ہوئی ہے وہ کسی بہت بڑے روشن مستقبل کی طرف اس کے ہو رہی ہے۔ اور یہاں آنے کے بعد پھر میں نے جو آپ کے نشاطات دیکھ کر اور آپ کا جو منظم کیا ہے اس کو دیکھ کر ہمتیں اور بڑھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں بلکہ مستقبل کے معمار ہیں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی سوچ کو لے کر کام کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا، خوشبو اسی پھول سے آئے گی اور یہ چند پھول مل کر ایک پورا چمنستان بنے گا، ایک پورا باغ بنے گا۔ اس کے ذریعے سے صرف بھٹکل ہی نہیں، صوبہ کرناٹک ہی نہیں، پورا ہندوستان اس سے مستفید ہوگا۔ چونکہ کچھ تو طلبہ وہی ہیں، ساتھی وہی ہیں جن کے والدین ہمارے دوست ہیں، جن کے والد ہمارے دوست ہیں اور جن کے والد سے بڑے تعلقات ہیں، تو ان آپ کے والد کو بھی آپ سے بہت بڑی بڑی تمنائیں وابستہ ہیں اور وہ آپ کو بھی بڑے بڑے علماء کی فہرست میں، اکابرین کی فہرست میں اور بڑے بڑے اسکالرز اور سائنسدانوں کی فہرست میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہوگا کیسے؟ آدمی کو ونر بننے کے لیے، کامیاب بننے کے لیے اپنے خواب کو شرمندہ ایک ہی شرط ہے، وہ ہے محنت۔ وہ کیا ہے؟ محنت۔ محنت کس میں ہوتی ہے؟ محنت زمانے میں ہوتی ہے، اور زمانہ کیا ہے؟ وقت ہے۔ تو جواب یہ ہے آدمی کو کامیاب بننے کے لیے وقت کا صحیح استعمال، کامیاب بننے کے لیے وقت کا صحیح استعمال یعنی محنت۔ اچھا، وقت ہی وہ ہمارے پاس ہتھیار ہے جس سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور مثال کیا ہے؟ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اب بڑے ہونے کے بعد پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی کامیابی اور ناکامی کے لیے جو چیزیں بتائی ہیں، اس کے آغاز میں اللہ نے جس کی قسم کھائی ہے وہ ہے زمانے کی۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی قسم ہے وقت کی۔ اس کے بعد صفات بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے وقت کو غنیمت جان کر، وقت کا استعمال صحیح کر کے اس وقت میں انہوں نے ان 4 چیزوں کو اپنایا تو کامیاب بن گئے۔ تو جواب یہ ہے کہ کامیابی کے لیے وقت کا استعمال صحیح
اگر ہم نے وقت کا استعمال صحیح کیا تو وقت صحیح لگ جائے گا، اگر وقت کا استعمال صحیح نہیں کیا تب وقت کو گزرنا ہے، گزر ہی جائے گا، وقت رکے گا نہیں۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا۔ آدمی خوش ہوتا ہے کہ وقت گزر گیا، وقت گزر گیا، ایک دن چلا گیا، جمعرات کی چھٹی آ گئی، خوش ہو جاتا ہے، پھر سنیچر شروع ہو جاتا ہے، آدمی بچہ کیا کہتا ہے؟ جلدی جمعہ ہے، جلدی چھٹی ملے، ایک نفسیات ہے۔ لیکن کامیاب طالب علم کیا کہتا ہے؟ میں سنیچر سے لے کر جمعرات تک کیسے محنت کروں، کتنا اس میں یاد کروں۔ آپ حضرت بانگیدرا یاد کر رہے ہیں، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، جبکہ ہم لوگ شعر و شاعری جامعہ اسلامیہ سے کر رہے ہیں، پر سب لیکن یاد کرنے کا ہم نے کوئی سوچا بھی نہیں، لیکن آپ کے ذہن میں آ گیا۔ شاہنامہ اسلام آپ پورا پڑھ رہے ہیں، ایک آپ کے ذہن میں ایک بات آ گئی، تو میرے بچوں ارادہ کر لیجیے، ابھی سے ارادہ کر لیجیے، ان کا آپ کو انعام ملے یا نہ ملے، ہمیں کیا بننا ہے؟ کامیاب بننا ہے، ہمیں کیا ہونا ہے؟ کامیاب ہونا ہے۔ پھر دیکھیں گے یہ جو لمحات آپ کے یہاں گزر رہے ہیں، یہ جو اپنی دور دور سے یہاں پر آ رہے ہیں، کوئی آزاد نگر سے، کوئی اوپر سے، کوئی نیچے سے، ادھر آ رہے ہیں، یہی اوقات آپ کو کامیاب کرائیں گے۔ اب بھی اللہ مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ہمارے محسن اور استاد جن کے نام سے لائبریری منسوب ہے، جناب محمد حسین فطرت صاحب، ہم جب جامعہ میں پڑھتے تھے ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارا بھٹکل آنا ہوتا، ایک ہی دن کے لیے، جمعرات میں شام کو آتے تھے 6 بجے 7 بجے 5 بجے، اور سنیچر کی صبح جاتے تھے، جمعے کا ایک دن، جمعے کے دن صبح 7 بجے سے 9 بجے تک ہماری پابندی، یا 10 بجے تک کبھی فطرت صاحب کے گھر جا کر بیٹھنا، الحمدللہ، کوئی کہے نہ کہے ہم کو جانا ہی ہے، اور اس سے فائدہ ہو، وہ بیتے ہوئے لمحات آج ہم کو یاد آ رہے ہیں، اور وہی کچھ وقت جو ہمارا گزرا اسی میں ہم لوگوں نے محنت کی۔ تو یہ جو وقت آپ کا گزر رہا ہے، خاص طور پر یہ جو آپ کا وقت ہے، اس وقت جو چیزیں ذہن میں بٹھائیں گے وہ زندگی بھر رہیں گی۔ اور اگر ہمارے اس بھٹکل کو، ہمارے اس شہر کو ادب اطفال کے آپ جیسے، کاروان اطفال کے آپ جیسے 50-60 بچے مل جائیں، 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد آپ بڑے ہو جائیں گے، آپ میں سے کوئی کہیں کا سیکریٹری بنے گا، کوئی صدر بنے گا، کوئی استاد بنے گا، کوئی یہ بنے گا، تو آپ لوگ جب بنے گے، بڑے بڑے پودوں پر فائز ہوں گے، تب اس وقت جو بھٹکل ہوگا ایک نیا بھٹکل ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو آپ کے ساتھ محلے میں دوسرے بچے بھی رہتے ہیں، آپ کو کرنا کیا ہے؟ جیسے اوپر کے بچوں نے کیا، یہ جو چند بچے ہیں، جس میں میرا چھوٹا بچہ بھی تھا، جو اب تھوڑا سا بڑا ہو گیا، وہ پہلے شروع میں آپ ہی لوگوں کے ساتھ تھا، وہ آپ بھی اس کے ذہن میں ہیں بہت ساری باتیں۔ تو جیسے اوپر کے بچوں نے محنت کی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے جو ادھر آئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اگر وہ محنت کی، اور اگر آپ جیسے کبڈی میں آپ کسی اور کو نہیں لے جاتے، لے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے ہیں؟ کبڈی میں، ٹورنامنٹ میں، یہاں پر لے جاتے ہیں، نہیں لے جاتے ہیں؟ آپ جب فطرت لائبریری یہاں آئیں تو ان کو یہ بتائیں، بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، آج کرکٹ کو چھوڑ دیجیے، آج یہاں پر جائیں گے، آج پڑھنے کے لیے جائیں گے۔ ابھی ممکن ہے مولانا کچھ اعلانات کر دے، کوئی اگر اتنی کتابیں پڑھے اتنا انعام ملے گا، اتنا انعام ملے گا، انعام کی طرف سے آ جائیں، شروع میں مشکل نہیں، لیکن آ جائیے اور اس وقت کو غنیمت جانیے۔ لیکن ہوگا کیسے؟